گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بڑے ہی پیارے کلام اور اس کی شرح کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج کلام بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا ہے۔ ویسے تو ہر کلام ہی اعلیٰ حضرت کا نرالا ہے، مگر اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان کی، بہت سارے معجزات کا تذکرہ کیا، بہت سارے کمالات کا تذکرہ کیا۔ خوبصورتی یہ مصطفیٰ کی بات بھی ہے اور پیارے آقا کی قدرت کا تذکرہ بھی ہے۔ کلام کون سا ہے؟ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ وصف رخ یعنی چہرے کی تعریف، شرح والشمس والضحیٰ یعنی سورہ شمس اور والضحیٰ کی تشریح اور تفصیل، مدح و ثنا یعنی تعریف، اور محمود سے مراد تعریف کیا گیا، تعریف کیا ہوا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی ہے، آقا کا ایک نام بھی ہے، نبی پاک کو محمود بھی کہا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے دنیا بھر کے ثنا خوانوں کے لیے، دنیا بھر کے پیارے آقا کے چاہنے والوں کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رخ انور کی تعریف کرتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ تو سورہ الشمس اور سورہ ضحیٰ کی تشریح کرتے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جس کی خدا نے تعریف کی اور انہیں محمود بنایا، انہیں تعریف کیا ہوا بنا دیا۔ تو سارا جہاں جس کی تعریف کرے، رب جس کی تعریف کرے، جس کا چرچا سارے عالم میں ہو، جس کے چہرے کی شان بیان کرنا گویا قرآن کی 2 سورتوں کی تفسیر ہو، ہم تو ان کی نعت بیان کرتے ہیں، ہم تو ان کے گن گاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا کہ ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں، نقل پروردگار کرتے ہیں۔ اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، خود رب عز و جل یہ شان بیان کر رہا ہے۔ آئیے اس شعر کو اس انداز میں سنتے ہیں، گویا فخر بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور یہ اعجاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے والا بنایا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری نے ایک بڑی پیاری دعا بھی کی۔ آئیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ کاش یہی گیت گاتے گاتے، یہی نغمے گنگناتے گنگناتے، پیارے آقا کے وصف بیان کرتے کرتے زندگی گزرے اور اسی حال میں موت آئے۔ کیا خوبصورت التجا ہے۔ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ آئیے شعر سنتے ہیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، کچھ مشکل ہے مگر کمال کا ہے۔ ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو،
مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ماہ شق گشتہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے چاند. ماہ کہتے ہیں چاند کو، شق گشتہ یعنی جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں. مہر کہتے ہیں سورج کو. اعجاز سے مراد عاجز کرنا، معجزہ یہاں مراد ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کیا شاندار اشارہ ہے. اے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکرو، ذرا دیکھو تو میرے آقا نے کیسے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور کس طرح سورج کانپتا ہوا ڈوبنے کے بعد واپس آیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا طاقت اور قدرت کا نظارہ تو دیکھو کہ کیسے کیسے معجزات ہوا کرتے ہیں. چاند کے ٹکڑے اور سورج کا کانپنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاجز کر دینے والے کمالات کا آج بھی اعلان کر رہا ہے. اور سبحان اللہ ان دونوں معجزات کا تذکرہ میرے امام نے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے کلاموں میں کیا، اور جب بھی کیا نرالا کیا. کہیں تو فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور کہیں فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. تو نبی پاک کے ان معجزات کی کیا بات ہے. ایک اور انداز میں اعلیٰ حضرت نے آج بیان کیا، اور ذرا سنیے کس شان سے بیان کیا. ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. رجعت کہتے ہیں واپسی مڑنا. ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھے. خورشید رسالت، رسالت کا سورج. ضیا سے مراد روشنی، اور ماہ پارے سے مراد چاند کے ٹکڑے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آسمان نبوت کے آفتاب ہیں جس کی روشنی میں ستارے چھپ جاتے ہیں. دیکھیں نا، دنیا میں بھی جب دن ہوتا ہے سورج آتا ہے تو ستارے جو رات بھر چمک رہے ہوتے ہیں، مگر جب سورج آتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں. آقا آپ وہ آفتاب رسالت ہیں کہ آپ جب تشریف لائے تو سارے ستارے چھپ گئے. باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ماہ پارے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہیں، لیکن نور آپ ہی کے کرم سے انہیں ملا ہے، آپ ہی کے فیض سے انہیں ملا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی بات ایک اور جگہ بڑے پیارے انداز میں کی نا، کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کا شعر قصیدہ بردہ میں لکھا، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفم من البحر او رشفم من الدیم. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تمام انبیاء آپ کے دربار پر گویا یوں سمجھیے کہ ملتمس ہیں، خیرات لینے آپ کے در سے فیض پا رہے ہیں. اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی نا، کیا خوبصورت بات لکھی، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری
ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اور کیا خوبصورت انداز میں نبی پاک کے بہت سارے معجزات کو ایک ہی شعر میں اعلیٰ حضرت نے گویا پرویا ہے۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں مولا کی طرف یعنی نبی پاک علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور تسلیم کہتے ہیں سلام کرنے کو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا وہ عظیم آقا ہیں، اتنا زبردست مرتبہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ انسان تو ساری دنیا کے محبت کرتے ہیں، نبی پاک کے غلام دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں، فرشتے حاضری کو ترستے ہیں، مگر میرے آقا سے کون کون پیار نہیں کرتا۔ کہتے نا تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ اب جانور بھی کریں جن کی تعظیم، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں۔ کبھی اونٹنی تعظیم کر رہی ہے، کبھی نبی پاک کا جو مبارک خچر پیارے آقا کے ساتھ جو یافور ہوا کرتا، پیارے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد گویا اس نے اپنی جان دے دی، اور پیڑ یعنی درخت جو ہے وہ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ کئی احادیث کئی معجزات ایسے ہیں کہ درختوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں زمین کو چیر کر حاضری دی، نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر گویا پردے کا کام کیا۔ تو یہ ہے میرے آقا جس کا ہر کوئی سمجھیے دیوانہ بھی ہے اور نبی پاک کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ کیسے کیسے معجزات ہیں ہمارے آقا کے، اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معجزات تو اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، معجزات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور شعر سنیے، کچھ اور معجزات کا تذکرہ ہے۔ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں غم خاری یعنی غریبوں کی غم گساری، کسی کی غم کو دور کرنے والی عادت جو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تشنے کہتے ہیں پیاسوں کو، سیراب کہتے ہیں جس پیاسے کو پانی جی بھر کر مل جائے وہ سیراب ہو جاتا ہے، یعنی پیاس بجھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 کے قریب صحابہ کرام ہیں، پینے کو پانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ دیکھیں، دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ پینے کو پانی نہ وضو کو پانی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اپنے اپنے برتنوں میں سے جتنا پانی ہے سب جمع کرو۔ سب صحابہ نے جب پانی جمع کیا، روایت کے الفاظ ہیں ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع ہوا، نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا، 5 انگلیوں سے گویا فیض کے دریا جاری ہو گئے۔ کتنا پانی نکلا، 1500 صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، اپنے برتن بھر لیے۔ راوی کہتے ہیں وہ فوارہ ایسا جاری تھا کہ 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو انہیں بھی پورا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے بحث کی ہے کہ دنیا کا سب سے مقدس پانی کون سا ہے، کیا وہ آب زمزم ہے؟ نہیں، علماء بحث کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ سب سے افضل پانی وہ ہے جو نبی پاک کی انگلیوں سے جاری ہوا، کیونکہ آب زمزم جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا ہے،
اور یہ پانی تو نبی پاک کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ حدیبیہ میں موجود صحابہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جنہوں نے وہ مقدس پانی پیا۔ اعلیٰ حضرت اسی معجزے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی انگلیاں تھیں، وہ پیاری انگلیاں ہیں کہ جن سے دریائے کرم بھی جاری ہو جاتے اور تشنے سیراب بھی ہو جایا کرتے۔ اس معجزے کو بھی امام نے کئی مواقع پر بڑے پیارے پیارے انداز میں بیان کیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اسی معجزے کو ایک بار پھر یاد کیا ہے اور کمال انداز میں یاد کیا ہے۔ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسلسل جاری ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین انداز میں بیان کرنے کا۔ ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ اب آئیے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ شتران ناشاد غمگین اونٹ، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اور ناشاد یعنی غمگین، سبحان اللہ۔ گلا سے مراد شکایت اور رنج و عنا یعنی دکھ اور مصیبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ ہے جہاں امتی تو فریاد کرتے ہیں، جانور بھی فریاد کرتے ہیں، میرے آقا ان کی فریاد بھی سنتے ہیں اور ان کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ کیا در ہے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اب یہ جو وہ چند معجزات ہیں جس کا تذکرہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں چڑیاں بھی آ کر فریاد کرتی ہیں، ان کی بھی فریاد سنی جاتی ہے۔ ہرنی انصاف مانگتی ہے، اس کو بھی انصاف ملتا ہے۔ اونٹ اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہے تو اس کی شکایت بھی دور کر دی جاتی ہے۔ ان تینوں معجزات کا ذکر مشکات، نزہۃ المجالس اور دیگر بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ ہرنی کے واقعے پر کسی کا بڑا پیارا شعر یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر ہرنی کو جال میں پھنسانے والے نے اس کو چھوڑا اور کہ جا کر بچوں کو دودھ پلا کر آئے، تو ہرنی وعدے کے مطابق دودھ پلا کر واپس آئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ اعرابی مسلمان ہو گیا اور کہا کہ ہرنی میرے اسلام لانے کا سبب بنی ہے، لہٰذا میں اس کو دوبارہ جال میں نہیں پھنساؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو کیا خوشخبری سنائی۔ ایک شاعر لکھتا ہے، پھر بشارت اس کو ملی سرکار سے، یعنی یہاں پہلے اس سے مراد ہرنی اور دوسرے اس سے مراد اعرابی ہے۔ جال سے ہے تو آزاد اور تو عذاب نار سے، یعنی اعرابی جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور ہرنی جو ہے وہ جال سے آزاد ہو گئی۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں سبحان اللہ کتنے سارے معجزات کا تذکرہ اور نبی پاک کے کمال کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نبی پاک کا در کیسا ہے؟ ہر کسی کی توجہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف ہے۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے نا، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ کیسے آقا ہیں، سب کو نبھاتے ہیں۔ جب جو آقا، یہاں بڑی امید افزا بات عرض کروں کہ جو آقا چڑیا کی فریاد سنیں، ہرنی کی داد رسی کریں، جو اونٹ کو بھی غمگین نہ چھوڑیں، وہ امتی کو غمگین کیسے چھوڑیں گے؟ آپ نے واقعہ بھی تو سنا ہوگا نا کہ جو مسجد نبوی شریف میں سوکھا تنا رونے لگا، نبی پاک نے اسے سینے لگا لیا۔ ارے جب تنا روئے تو آقا سینے لگائیں، امتی عشق رسول میں روئے تو نبی پاک کیوں سینے نہ لگائیں گے؟ ان سے محبت کیجئے، دل و جان سے محبت کیجئے اور انہیں ضرور پکارتے رہیے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں
چاہتی ہے ہر نیدان، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیدان، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیدان، اسی در پر شترانے ناشاد، اسی در پر شترانے ناشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلا شعر سنیے گا، محاوروں کا استعمال کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے۔ آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک میں دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا پہلے ان کے الفاظ کے معنی سمجھیے، کمال کا شعر ہے۔ آستین جی ہماری آستین ہوتی ہے، اچھا یہاں رحمت عالم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ جب کسی کو کوئی مشکل کام کرنا ہو نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ آستین اوپر کر لیتا ہے، کمر پر کوئی دامن باندھ لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی مشقت والے کام کے لیے ریڈی کر لیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تیار ہو کر پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ اپنے گناہگار امتیوں کو دوزخ کے گھڑوں سے نکال کر جنت کے باغات کی طرف پہنچا سکیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی وہ شان بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن نبی پاک کس عالم میں ہوں گے، اپنی فکر نہیں مگر اپنے امتیوں کی فکر ہوگی۔ اور یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، تمام انبیاء اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اور پل صراط کے کنارے تو میرے آقا سجدہ ریز ہوں گے، رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر انشاءاللہ نبی پاک کے غلاموں کی خیر ہوگی۔ کچھ اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں کی، اور کمال کی ہمیں کس بات کی پرواہ، آقا وہاں جو ہیں فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اسی بات کو کس پیارے انداز میں، کس انوکھے انداز میں اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے، یعنی دوزخ کے گھڑے سے گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ہی خوبصورت کلام، بڑا ہی پیارا کلام جاری ہے، مگر سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کے مزید اشعار لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔